أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الصف مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آدھا سپارہ ہو گیا تھا. 28واں سپارہ سورہ ممتحنہ مکمل ہوئی. 7-8 رکوع سپارے کے اور 2 رکوع ہیں. سورت کے آج سورہ صف ہے. صف مطلب صحابہ کرام کی مجاہدین کی صف. ٹھیک ہے جی. صف قطاروں کا ذکر ہے, اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ الصف ہے. صف کا لفظ بھی آیا ہے. سیسہ پلائی ہوئی دیوار بھی آگے کہا گیا ہے. 2 رکوع پر مشتمل اور آیات کتنی ہیں؟ 14. صفحہ نمبر جو 16 لے لیں 498 سے لے کر 499 اور 500 صفحہ تک ہے. سورہ جمعہ آگے شروع ہو رہی ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ملاحظہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح مطلب سبح یسبح. سمجھ آئی؟ سبح یسبح. سبح کیا ہے؟ ماضی ہے. یسبح مضارع ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو تسبیح کا بیان اللہ تعالیٰ کی شروع کی آیات میں جو صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا بیان ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سبح للہ تسبیح کی اللہ کے لیے. ما فی السماوات ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے, وما فی الارض اور جو زمین میں ہے, وهو العزیز اور وہ زبردست, الحکیم حکمت والا ہے.
آسمان اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ بات کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے پیچھے کئی مقامات پر گزر چکی ہے، مثلا سورہ نور 36 میں الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض وما الطیر الصافات، سمجھ آئی؟ اور 41 اور سورہ حشر 24 اور سورہ بن اسرائیل وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور یہ ہمارے لیے اچھا ہی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھو اب ایک کلاس کے اندر 25-20 طالب علم آپ سبق پڑھ رہے ہو اور کوئی مہمان آ کے وہاں باتیں شاتیں کرے، ضروری بات آپ شور کر رہے ہو، مطلب شور کا مطلب قرآن کا آواز بلند ہو رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، بیان ہو رہا ہے وہاں یہاں اونچا اونچا، ہم کیوں بیان میں بیٹھتے ہیں مجبوراً، شوق سے بھی مجبوراً بھی کہ کیونکہ قرآن کی آواز بلند ہوگی تو پھر دو چیزوں کو مکس ایک چیز ہی ہوگی، پھر یا تو بیان ہوگا یا قرآن۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مائک، دروازہ، کھڑکی، دیواریں ساری کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کی حمد کر، ہر وقت 24 گھنٹے آن لائن یہ کیا کر رہی ہیں؟ ان لمیٹڈ ذکر کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، شَيْء کے اندر ہر چیز آ رہی ہے بھائی، چنگی مندی بری اچھی جو بھی ہے، کیونکہ بنائی کس نے ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں سب پہچانتے ہیں اللہ کو، اللہ کا یاد کرتے ہیں۔ انسان کیوں نہیں یاد کرتا؟ اسے ذکر کی دعوت دی جاتی ہے تو منہ موڑتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، تو سمجھ گئے بات؟ جی۔ تو وَإِن مِّن شَيْءٍ 15 سپارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہر چیز شامل ہو گئی، باقی اس اور آیتوں میں بھی ہے۔ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، سمجھتے تو پھر ہر چڑیوں کے چہک کی آواز آ رہی ہے نا صبح شام، وہ بھی کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اللہ کی حمد کر رہی ہوتی ہیں۔ شام کو دیکھے سب ہم تو سمجھ رہے ہوں گے یار وہ، کیونکہ ان کو ٹینشن اتنی ہے ہی نہیں ہے، بستر لگاؤ کیا کرو، شام کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بستر صحیح کرو، کمرہ سیٹ کرو، پنکھا لگاؤ، کولر لگاؤ، یہ کرو، یہ تو ہماری ٹینشن ہے۔ اور ہم دل میں ذکر کرنے والے ہوں تو ہم کام کے ساتھ بھی ذکر کر سکتے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ دل یار وال ذکر زبان نال، دل نال، کام ہتھے نال۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو اس میں ان کو ٹینشن ہے ہی نہیں، چڑیوں کو بس اپنی جہاں جگہ مل گئی بیٹھ کے سو جائیں گی، سونا بھی نہیں انہوں نے، بیٹھنا خاموش شریفوں کی طرح۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ان کو ٹینشن، وہ ذکر کر رہی ہیں اللہ کا۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا، بولی سکھائی۔ آج کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا ہے وہ بہت زیادہ عطا فرمایا ہے، اس میں بحث نہیں ہے، لیکن معجزانہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو کیا ہے؟ سکھائی ہیں نا، بولیاں سکھائیں، یہاں تک کہ چھوٹی سی چیونٹی، سورۃ نمل آ گئی قرآن میں 19 بار میں، نمل تو جمع کو بولتے ہیں، نملتن کس کو بولتے ہیں؟ ملکہ چیونٹی، یعنی رانی چیونٹی، مؤنث چیونٹی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحان اللہ۔ ذکر کرتے ہوئے سبق سنیں، تلاوت کریں، سنیں توجہ کے ساتھ، ان کو سمجھا دیں، آرام سے بٹھا دیں۔ اور آگے سورہ جمعہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، پیچھے سورہ حدید اور سورہ حشر کو، اور آگے سورہ جمعہ اور سورہ تغابن کو اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کے بیان سے شروع فرمایا، یعنی سبح یسبح وغیرہ۔ اور بظاہر اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں اپنی توحید پر ایمان لانے اور اپنی عبادت کرنے کو دے رہا ہے، عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ذات بے نیاز ہے۔ تم اس کی عبادت کرو یا نہ کرو، کائنات کی ہر چیز اس کے آگے سر بخم ہے، سر تسلیم خم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایک منٹ سمجھ آ رہی بات؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون، کیوں تم کہتے ہو، لما کیوں، تقولون تم کہتے ہو، ما لا وہ جو نہیں، تفعلون تم کرتے ہو۔ اے ایمان والے تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟
کہتے ہو کہ میں آؤں گا، آتے نہیں ہو، سبق ٹائم پہ آؤں گا، نہیں آتے ہو، سمجھ آئی؟ سبق یاد کرنے کا بولتے ہو کروں گا، نہیں کرتے ہو۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں کس بارے میں امام احمد اور امام بغوی نے روایت نقل کی ہے کہ بعض صحابہ کرام نے آپس میں اس قسم کی باتیں کی تھیں کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم اس کے لیے جان تک قربان کر دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور یہ صورت انہیں پڑھ کر سنائی، تفسیر مظہری اور ابن کثیر۔ اس میں پہلے تو انہیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس میں دعوے کا کوئی پہلو نکلتا ہو۔ سمجھ انسان کمزور ہے کہ نہیں، کہ میں فلاں کام ضرور کروں گا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کسی وجہ سے وہ کام ہو نہ سکے اور دعویٰ جھوٹا ہو جائے، انسان جھوٹا ثابت ہو جائے، اور انسان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر نہ سکے۔ ہاں، اپنے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے عاجزی کے ساتھ کوئی ارادہ ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، نیت کرنا، ارادہ کرنا وہ تو منع نہیں ہے۔ جیسے جماعت والے ارادہ لکھاؤ، نیت لکھاؤ، فیڑا ہے نہیں، حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی خواہش کے مطابق یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جہاد کا عمل بہت پسند ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن و حدیث میں بہت سے اعمال کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لائک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ مختلف حالات اور مختلف انسانوں کے لحاظ سے مختلف اعمال کو سب سے زیادہ محبوب قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً کسی وقت جہاد ہو رہا ہو تو اس وقت وہی عمل سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ کسی وقت کسی کے والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو اس وقت ان کی خدمت ہی سب سے بہتر عمل قرار پائے گا۔ مثلاً آج کل سب سے زیادہ مدد مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کے ہے، ان کی مدد کرنا بہت بڑا افضل کام ہے۔ سمجھ آئی؟ کسی طرح بھی پہنچ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، کسی نہ کسی طرح ہیلپ کرنا، سمجھ آ گئی بات؟ مطلب وہ بھی ہیں، ہاں صحیح طریقے سے نا، تو یہ سمجھ آ گئی بات۔ جیسے قربانی آ گئی، قربانی کے وقت اس کا مقام زیادہ ہے۔ اب اس وقت کوئی کہ نہیں جی قربانی نہ کرو جی، بس کسی پیسے چاہ دو، وہ ساری پروپیگنڈے ہوتے ہیں، چکر ہوتے ہیں۔ تو ہر وقت کا، اور ذکر کی حدیث میں آتا ہے ذکر کرنا، بہت سارے احادیث سنیں آپ، اسٹڈی قرآن پروجیکٹ 92 میں مکمل پلے لسٹ دیکھیں آپ، ذکر کے بارے میں آیات احادیث جمع کر رہا ہوں میں انشاءاللہ، آپ لوگ بھی جمع کریں، شامل ہوں ہمارے ساتھ، کام کریں اللہ کے دین کے لیے۔ اور سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ آپ روز اپنے فزیکل ٹریفک لائیں، آپ کیا کریں، یعنی آپ سب کا چینل ہے، وہ ثواب کا چینل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ نعمت کرنا شروع کر دیں، کوئی 1000 ایک سبسکرائبر ہو جائیں، کوئی کمائی چاہیے تو پھر آپ لوگوں کو تقسیم کر دیں۔ یہ تو دعویٰ نہیں ہے نا، ارادہ ہے۔ سب تو پہلے میں اپنے ہی کریں مضبوط کرسا نا، کیا آخنے ہو، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ تو یوٹیوب نے سہارے تے بھی کوئی ساری دنیا نہیں بیٹھی بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کریں، اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں، حلال روزی عطا فرمائیں، مشکوک بھی نہ ہو، کیا ہو، حرام تو ہو ہی نہیں، مشکوک بھی نہ ہو، کیونکہ یہ یوٹیوب وغیرہ کیا ہے، مشکوک ہیں، مطلب رلا ملا کھاتا ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبر مقتا بڑا ہے، بغض مین ناراضگی میں، بغض میں، کبر مطلب بہت بڑا، ٹھیک ہے، مقتن ناراضگی میں، عند اللہ اللہ کے ہاں، ان تقولوا کہ تم کہو، ما لا تفعلون جو نہیں تم کرتے۔ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو کہ جو کرو نہیں۔ سمجھ آئی؟ دل پکا ارادہ ہے 100% میں تے نہیں بینا سروزے تے چلے تے 4 مہینے تے بس لکھا دو جھوٹا موٹا، تو یہ بھی تو جھوٹ ہے نا۔ ہاں ارادہ ہے کہ کچھ پروگرام بن رہا ہے یار، کوئی ترتیب بن رہی ہے کہ انشاءاللہ میں کوئی سیٹنگ کر لوں گا، تو کیا ہے، ارادہ کر لو۔ حفظ کا ارادہ سب کا ہے، پختہ ارادہ، اس میں کوئی مطلب چکر تو نہیں ہو سکتا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب الذین کیا کرتا ہے، محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں، یاد کرتے ہیں، صفاً صف بستہ ہو کر، صف بنا کر، مجاہدین کی کیا ہوتی ہے، قطار، ایک اسمبلی، کأنہم بنیان مرصوص، کیسی دیوار، کیسی صف، گویا کہ وہ دیوار ہیں، عمارت ہیں، مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی۔ صحابہ کرام کی مثال، سب سے پہلے مجاہدین تو وہ ہیں، اہل بیت صحابہ، سمجھ آئی، سب مکس ہے نا، ان کی کیا ہو رہی ہے، بیان ہو رہی ہے، صفات بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اگر یہ صحابہ آپ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت یہ ضرورت ہے، یعنی اس وقت 2024 میں بھی
اس کی کیا ہے 1400 ہجری، 1400 سال پہلے بھی اور 1446 سال بعد بھی جہاد ہے اور قیامت تک رہے گا، ہر صورت میں رہے گا۔ جہاد باللسان ہو، جہاد بالمیڈیا ہو، جہاد کیا ہو، نفس ہو۔ اللہ کا ذکر کرنا بھی جہاد اکبر ہے۔ اپنے نفس کو جب بندہ قابو کر لیتا ہے، اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے، پوری دنیا سے لڑ سکتا ہے بندہ۔ اپنے آپ سے ہار گیا، اپنے آپ سے نہ جیتے جو، دوسروں سے کیا جیتے گا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا، دوسروں کو کیسے بچائے گا؟ اپنے آپ کو نیکیوں پہ نہیں لا رہا، ذکر پہ نہیں لا رہا، تلاوت پہ نہیں لا رہا، دوسروں کو کیسے لائے گا بھائی؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے میں اصلاح کے حساب سے سب سے پہلے اسلامستان، سب سے پہلے اسلام، پھر پاکستان۔ اسلام کیونکہ پاکستان کے لیے بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا نظام آیا، محمد رسول اللہ نفاذ نظام مصطفیٰ ہے۔ اور سمجھ آگے نہیں گل؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار عمارت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی اپنی کس سے؟ قوم سے، یا قوم لم تؤذوننی، اے میری قوم کیوں تم مجھ کو اذیت دیتے ہو؟ لم تؤذوننی، لم تؤذونا، کیوں تکلیف دیتے ہو؟ نی کسے؟ مجھے۔ تو یا نسبتی ہے، نون وقایا ہے۔ نون کیا ہے؟ وقایا، یہ علماء نہیں پتہ ہے۔ اے میری قوم کیوں تم مجھ کو اذیت دیتے ہو؟ وقد تعلمون، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو کیا؟ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف۔ فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ، ٹیڑھا کر دیا اللہ نے، قلوبہم ان کے کس کو؟ قلوبہم، قلوب کو، دلوں کو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کن کو؟ فاسق قوموں کو۔ فاسقوں کو فسق چھوڑ دینا چاہیے، فسق سے بعد آؤ بھائی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس صلی اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، باز نہ آئے، آگے سے اور بدماش بنے، تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کس طرح تکلیفیں پہنچائیں، اس کی تفصیل سورہ بقرہ 59 وغیرہ میں گزر چکی ہے، انشاءاللہ آئے گی۔ یعنی جان بوجھ کر ہٹ درمی کرنے کی یہ سزا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایسے ٹیڑھے کر دیے کہ اب ان میں حق بات قبول کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ٹیڑھے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جسم سے ٹیڑھے ہوئے یا ہدایت کے حساب سے ٹیڑھے ہوئے؟ ہدایت کے حساب سے، سمجھ آئی نہیں کہ نہیں بھائی؟ دل تو سلامت ہی رہا ہوگا، لیکن وہ دل کیا دل ہے جو ہدایت قبول نہ کرے؟ وہ سلامت ہے تو اس کی سلامتی کا کیا فائدہ ہے؟ جو دل اللہ کو نہ مانے، اللہ کی نہ مانے، اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ سلامت ہے تو اس کی سلامتی کا کیا فائدہ؟ وہ سلامت نہیں ہے، غیر سلامت ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شابہ، نماز میں نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے، دل میں تو بول دیا کوئی نہیں۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال عيسى ابن مريم، اور جب کہا عیسیٰ کس کے بیٹے؟ حضرت مریم بولا کرو، سب بولیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، کن کی طرف رسول بنا کے بیٹے کے بھیجے گئے تھے؟ ورسولا الی بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں، الیکم اللہ کا، الیکم تمہاری طرف، مصدق لما تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو بین یدی میرے آگے ہے، من التورات تورات میں سے، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا ہوں، برسول ایک رسول کی، یأتی کس کا صیغہ ہے؟ مضارع، سمجھ آئے گی؟ مضارع یہاں سمجھ آ رہا ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں انہوں نے مضارع کا صیغہ استعمال اللہ نے کیا۔ مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حال اور آنے والا کیا ہوتا ہے؟ مستقبل۔ تو یہاں پہ مستقبل کا معنی آ رہے، سمجھ آ گئی؟ یأتی کدھر گیا؟
اللہ آئے گا، کیا ہوگا؟ آئے گا، آتا ہے آئے گا، آتا ہے آئے گا، دو معنی پائے جاتے ہیں۔ آتا ہے آئے گا، یہاں پہ یاتی کا معنی آئے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں سے مرزا قادیانی مراد ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، توبہ۔ سمجھ آئی؟ الحمدللہ، یرحمک اللہ بولو، یرحمک اللہ، شاباش۔ یاتی آئے گا، من بعدی میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ آسمانی نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد ہے، دنیاوی دنیا میں کاغذی طور پہ ایک جو صحیح نام ماں باپ کے حساب سے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صفاتی نام تو ماشاءاللہ بہت ہیں، مدثر، مزمل، قرآن نے نام لیے، والضحیٰ۔ سمجھ آئی؟ فلما جاءہم، پھر جب وہ آیا ان کے پاس، بالبینات، ساتھ روشن دلال کے، قالوا ھذا، انہوں نے کہا یہ سحر مبین، جادو کھلا، یعنی ایک ہی چند جملوں کے اندر کیا ہوا؟ وہ مستقبل کی بات کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کتنی لمبی گفتگو شارٹ طریقے سے بیان ہو گئی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا، کیوں بھائی ابن مریم کیوں کہا جا رہا ہے؟ بتاؤ۔ کیونکہ کرسب مریم ان کے والد تھے؟ نہیں، کن کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ تو کل یاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے؟ نہیں ہے نا؟ اس آخر غفلت، غافل ہو کے شامل ہونا درس میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، کیسے پیدا ہوئے؟ بن باپ، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ پھول سونگنے سے، ایسا پھول سونگا تھا حضرت مریم نے۔ یار یہ کیا گل ہے یار، اس کی کو تحقیق آنو یار، ریکارڈنگ چلنی بھی۔ بہرحال قرآن میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ پھونک ماری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سینے میں، سمجھ آ گئی؟ تو جو 9 مہینے کا سارا کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، اور پھر بچہ عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ غافل سے بولتے ہیں، اللہ کے بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ شابا، بیٹے ہیں، اللہ کا بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے؟ اصطفى البنات علی البنین، بیٹیاں ہیں؟ نہیں، فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ کی؟ نہیں، بولنا نہیں۔ اللہ کی کوئی اولاد ہے؟ شجرہ اللہ کا پوچھے تو کیا کہیں گے؟ سورہ قل هو اللہ احد سنائیں گے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، ماں باپ سے بے نیاز، کھانے پینے سے بے نیاز، سب کو کھلاتا خود کھاتا نہیں، سب کو پلاتا خود پیتا نہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن اللہ اور فرشتوں میں تعلق نہیں ہے کوئی، بھائی اللہ، سمجھ آ گئی نہیں بات؟ اللہ اللہ ہے، اللہ جیسا کوئی، لیس کمثلہ شیء۔ قرآن سنو، توحید کا درس پکڑو، قرآن سے حاصل کرو بھائی، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اسی طرح کوئی احادیث متشابہات آتی ہے نا، کسی طرف کوئی ایسی بات آ رہی ہو خطرناک، تو اس کو خاموشی اختیار کیا کرو۔ تو کیا کہتے ہیں جی؟ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، بنو اسرائیل بھی کہتے ہیں اور بنی اسرائیل بھی، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بنا کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی کس پر؟ شابہ، موسیٰ علیہ السلام، شابہ شابہ، کیونکہ اس آیت سے پہلے ذکر ہے کہ نہیں؟ ہے بھی، شابہ، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ کون؟ حضرت محمد جس کا نام احمد ہوگا، ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ پھر جب ان کے پاس کھلی نشانی لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نام سے آپ کی بشارت دی تھی۔ اس قسم کی ایک بشارت آج بھی انجیل میں یوحنا میں تحریف شدہ حالت میں موجود ہے۔ انجیل یوحنا کی عبارت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے واریوں سے فرمایا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ یوحنا 16، یعنی یہ تھوڑا مکس انہوں نے کر کے کیا ہے نا، انہوں نے پہلے اوپر لکھ دیا کہ باپ تو نہیں کہا جاتا نا، انہوں نے اپنی طرف سے تھوڑا سا مکسنگ کی ہے نا، بات سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہ ان کے حساب سے باپ، اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں،
بات سمجھ گئے؟ یہاں جس لفظ کا ترجمہ مددگار کیا گیا ہے تو وہ اصل یونانی، یہ یاد رکھنا، یونانی میں فارقلیت ہے. کیا ہے؟ فارقلیت. فعل فار ساکن فار، قاف موٹا، دو نقطے والا، لام یا طا، قلیت. فارقلیت کون سی زبان کا لفظ ہے؟ یونانی. انگلش میں بھی لکھ پر کلیٹس، یہ انگلش میں لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اسکرین شاٹ بڑھا کرنا تھا، جس کے معنی ہیں قابل تعریف شخص، اور یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس لفظ کو پرکلوٹس سے بھی بدل دیا گیا، یعنی تھوڑا سا اس کا ترجمہ مددگار اور بعض تراجم میں ٹرانسلیشن وکیل یا شفیع کیا گیا. اگر فارقلیت کا لفظ مد نظر رکھا جائے تو صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے پاس اس قابل تعریف شخص یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. اس میں یہ واضح فرمایا گیا کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص علاقے یا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی نبوت قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے لیے ہوگی. نیز برناباس کی انجیل میں کئی مقامات پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں موجود ہیں. اگرچہ عیسائی مذہب والے اس انجیل کو معتبر نہیں مانتے، لیکن ہمارے نزدیک وہ ان چاروں انجیلوں سے زیادہ مستند ہے جنہیں عیسائی مذہب میں معتبر مانا گیا ہے. اس کے مفصل دلائل میں نے اپنی کتاب یعنی حضرت مفتی تقی صاحب نے عیسائیت کیا ہے میں بیان کیے ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم، اظلم سے مطلب بڑا ظالم، اظلم، اکبر مطلب سب سے بڑا، اظلم مطلب سب سے ظالم ہے. ممن افترى اس جو گڑے، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ کو، وہو یدعی حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے الی الاسلام اسلام کی طرف، واللہ اور اللہ لا یہدی یہ ان کاموں کے لیے بنا ہے پاکستان. موٹر سائیکلوں کی آوازیں آئیں گی، ڈر ڈر کی آوازیں آئیں گی، سلنسر پھاڑے جائیں گے، جاہل قسم کی عوام، یہ پردے بھی وہ بدوائیں کر رہے ہوں گے. یا اللہ ان کے لیے بنایا تھا ہم نے، ان کے لیے جانیں دی تھی ہم نے، تو اسے یہ کام نہ کرو کم از کم. واللہ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین ظالم قوموں کو. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. جس شخص کو اسلام کی دعوت دی جائے اور وہ کسی پیغمبر کی رسالت کا انکار کرے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا. یعنی ہر پیغمبر کو ماننا ہمارا کیا ہے، عقائد میں شامل ہے. ہر پیغمبر کو کیا مانتے ہیں؟ ایمان مفصل مجل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ سب رسولوں پر. سمجھ آئی؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یریدون وہ چاہتے ہیں لیطفئوا کہ بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے، پھونکوں سے، واللہ اور اللہ متم پورا کرنے والا نور ہی اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون اور اگرچہ ناپسند کرتے ہوں کافر. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے. یعنی دین کو اللہ تعالیٰ پھیلا کر رہیں گے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. والذی وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسلہ جس نے بھیجا، رسول اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ غالب کر دے اس کو، علی الدین کلی دین کے اوپر سارے کے سارے اس کے، کلی ولو کرہ المشرکین اگرچہ ناپسند کرے مشرک. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے. یعنی اسلام سارے دینوں پر غالب ہے، سب سے افضل ہے، اب اور کوئی نہیں چلے گا. سمجھ آئی؟ فلیسا کیا ہے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے. دلیل اور حجت کے میدان میں تو اسلام ہمیشہ سے غالب اور رہے گا. البتہ دنیا میں مسلمانوں کا غلبہ بہت سی شرائط سے مشروط ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانوں میں نیز اس کے بعد بھی صدیوں تک مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، پھر ان شرائط کے فقدان کی وجہ سے یہ غلبہ ختم ہوا، اور آخر زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اسلام اور مسلمان پھر دنیا پر غالب ہوں گے.
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو جو ایمان لائے والا، هل ادلکم کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی تجارۃ اوپر ایک تجارت کے، تنجیکم من عذاب الیم بجائے تم کو دردناک عذاب سے۔ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے، یعنی بزنس کی بات ہو رہی ہے۔ کون سی بزنس کی بات ہو رہی ہے؟ سنیں، تجارت میں کوئی چیز کسی کو دے کر اس کی قیمت حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح ایک مسلمان اپنی جان و مال اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں جنت اور عذاب سے رہائی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے سورۃ توبہ 111۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تؤمنون باللہ، وہ تجارت کیا ہے اس آیت میں ملاحظہ فرماؤ یار۔ تؤمنون، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول، اور اس کے رسولوں پر، وتجاہدون، اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے کس سے؟ مالوں سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ یعنی تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے بات ہے اگر تم سمجھو۔ یہ تجارت کتنی نفع کی تجارت ہے دنیا میں، تو ہم سمجھے یار مار گیا شہید، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، شہید زندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ زندہ ہوتا ہے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، گمان بھی نہ کرو اور کہو بھی نہیں، حساب لگاؤ، زبان سے بھی نہ کہو، دل میں بھی گمان نہ کرو کہ شہید مر گیا ہے، مردہ نہیں، وہ مرتے نہیں، مر کر زندہ ہو جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ لا ریب، شہید کو موت نہیں، وہ مر کر زندہ رہتے ہیں، سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ تو زندہ رہتے ہیں، زندہ، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب تو ڈرپوک ہیں، کیا کہیں، ذرا سے کوئی معاملہ ہو جائے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی پکڑ لے گا، ایجنسی والے پکڑ لیں گے، فلاں پکڑ لیں گے، فلاں پکڑ لیں گے، ہم ڈرپوک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بزدل نہ بنائے، ڈرپوک نہ بنائے، بلکہ شیر دل بنائے، اور اسلام کی خاطر ہم بھی قربانی دینے والے بنے۔ یغفر لکم ذنوبکم، سمجھ آئی؟ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو اس میں جوش میں چاڑنے لوڑ نہیں ہے، عقل نال کام بھی کرنا ہے۔ کوئی ملا جی اور تقریراں بڑی جوش نال کر سن، یہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، خود چلاکی کر کے غائب ہو جاتے ہیں، آگے دوسروں کو پھنسا دیتے ہیں۔ ایسے چلاکی والوں سے بھی بچ کے رہو۔ آپ نال لگ نہ پتر، جہاد نہیں بڑی گل کرنا تو، سمجھ آئی؟ کمانڈر بان، لیڈر بان ساڑا، تقریراں کر کے اساں تے جوش مننے ہو، بچیاں خراب کرنے ہو، تو جہاد بھی دیکھنا ہے نا کہ خالص جہاد کتنے ہو رہا ہے۔ 2 نمبر کام بھی تو زیادہ ہو رہے ہیں آج کل، بہت خطرناک مسئلہ ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو آتے ہیں نا وہ منڈ پیچھے لگوان جو کہ کھاتا کھولے۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ یغفر لکم، اس کے بدلے میں جو آپ نے جان دی، جہاد کیا، کیا ہوگا؟ تجارت کی، آپ نے نفع کی، کیا ہوگا؟ یغفر لکم، بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، گناہ بخش دی جائیں تو کیا ہے؟ ویدخلکم، اور داخل کرے گا تم کو، جنات، باغوں میں، کیسے باغ، کیسے جنت، تجری بہتی ہیں، ما من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ کیسی نہریں؟ وہ تو آپ نے 26 سپارہ پڑھا ہے، دودھ، پانی، شراب، شہد، و مساکن، اور گھروں میں، طیبۃ، پاکیزہ، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغوں میں، ذالک الفوز العظیم، یہی ہے کامیابی، کون سی؟ العظیم، بڑی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے جنتوں میں واقع ہوں گے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ تم نے تو دنیا میں ایک بیوی کو چھوڑا، کچھ بچوں کو چھوڑا، چھوٹا سا گھر چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، بڑی قربانی دی ہے، پیچھے کیا ہوگا؟ اس کے بدلے آپ کو وہ سارے گھر والے ملیں گے انشاءاللہ، جنت میں ہوں گے، ایمان کی حالت میں ہوں گے، باغ میں داخل ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ فکر نہ کرنا میرے بندے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور دوسری چیز، ایک چیز پہلے بیان ہو گئی، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جنت، نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، دوسری کیا ہے؟ وَأُخْرَىٰ، اور دوسری چیز، تُحِبُّونَا، تم محبت رکھتے ہو اس سے، نصر من اللہ، مدد اللہ کی طرف، وفتح قریب، اور فتح قریبی، وبشر المؤمنین، اور خوش خبری دو مومنوں کو،
اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد، اور ایک ایسی فتح جو ان قریب حاصل ہوگی۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ یا ایھا الذین، آخری آیت لیکن 14ویں آیت سورت کی آخری۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، امر ہے، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، کما قالا، جیسے کہا تھا، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری، کون میرا مددگار ہوگا، الی اللہ، اللہ کی طرف، قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن، ہم ہیں، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، فآمنت طائفۃ، تو ایمان لایا ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور انکار کر دیا ایک گروہ نے، یعنی ایک سائڈ، ان کی سائڈ پہ ہو گیا، ایک انکار کر دیا، فأیدنا، تو تائید کی ہم نے، مدد کی ہم نے، الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، دشمنوں پر، فاصبحوا، تو ہو گئے وہ، ظاہرین، غالب آنے والے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، یعنی وہ آپ کو 26ویں سپارہ میں پتہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ فرمائے تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کے؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے بھائی، کیا مدد کریں گے؟ کھانا دیں گے، حدیث میں آتا ہے بھائی میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، مجھے کیوں نہیں کیا؟ وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا، وہ بندہ کہے گا اللہ آپ کیسے؟ تو فلاں بندہ تھا جس کے پاس ڈاکٹر کے پاس بھی جانا تھا، اس نے آٹا لینے بھی جانا تھا، 8,000 تنخواہ تھی، ادھر آٹا لینے گیا، اب سوچ رہا آٹا لوں گا، بیگم کی دوائی لوں، اب تمہیں پتہ لگ گیا، تم نے نہیں اس کو خبر دی، وہاں پہ موجود تھا میں، تم نے اس کی کیوں نہیں خبر گیری کی؟ بات سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ یعنی جہاں جہاں جو پیاسا تھا، کوئی کپڑے نہیں تھے، کس کے پاس کوئی کھانا کی ضرورت تھی، اس کو حاجت پوری کی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے پایا، اللہ تعالیٰ کو گویا آپ نے کھلایا، کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کیا آپ نے۔ کھانے پینے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جیسا عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام، اہل بیت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا، سمجھ آ گئی؟ حواریوں سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کے گروہ بنی ایمان لایا، اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آئے۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان ساتھیوں کو کہتے ہیں جو آپ پر ایمان لائے تھے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ انہی کو کہا جاتا ہے جو واقعی ایمان لا کر عمل بھی کرتے ہوں، ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے وفات بھی پائے ہوں۔ اسی طرح حواری کی بھی یہی تعریف ہوگی، پھر ایمان لائے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ سورہ صف کے اندر جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، کمی بیشی معاف فرمائیں اور سمجھ کے توفیق عطا فرمائیں۔ جو کچھ سبق ہے حاصل کرنے کا موجودہ حالات میں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہم سب کی مدد و نصرت فرمائیں، ہر جگہ غالب فرمائیں، دین و دنیا میں ترقیات ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور درس قرآن کو ہر جگہ عام کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ گھروں میں، ہر گھر میں درس، کم از کم جتنے بیٹھے ہو اتنے ارادہ کرو کہ ہمارے گھر میں درس شروع ہو جائے۔ درس قرآن کب سے کہا ہوا ہے؟ شروع کریں، 5 منٹ شروع کریں، 10 منٹ شروع کریں۔ دیکھیں ہمارا یہاں پہ کئی دفعہ گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ کی پڑھائی ہے، لیکن احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔